امیر لشکر عباس جری دلاور عباس، امیر لشکر جری دلاور، تیرے عالم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا، مولا عباس مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين نبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين، أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى۔ معزز و محترم سامعین کرام، خمس مجالس کی 30ویں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ کل کی گزارشات اگر آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگی، کل یہ بات پیش کی گئی تھی کہ اگر انسان ایک قدم خدا کی راہ میں اٹھاتا ہے تو خدا کئی قدم آگے بڑھ کر بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ جب انسان راہ خدا میں قدم اٹھاتا ہے تو پھر توفیقات خدا بندی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ کام اس وقت ہوگا جب انسان حرکت کرے، جب انسان ارادہ کرے، جب انسان قصد کرے، لیکن اگر انسان ایسے ہی رکا ہوا ہے، ایسے ہی ٹھہرا ہوا ہے تو پھر توفیقات بھی شامل حال نہیں ہوتی۔ آخر گفتگو میں یہ بات پیش کی تھی کہ افسوس کی بات آج یہ ہے کہ جس دین کے لیے امام حسین نے اپنی قربانی دی تھی، آج اسی دین کو لا کر امام حسین سے ٹکرایا جا رہا، انہی باتوں کو لا کر عزاداری سے ملایا جا رہا تاکہ اختلاف ہو اور لوگ کسی ایک چیز سے دور ہو جائیں۔ بہت سی باتیں، مثلا کبھی یہ بات کی جاتی ہے کہ امام حسین افضل یا نماز افضل، آپ اور جاتی ہے، اچھا صرف کہیں نہیں جاتی بلکہ اس کے لیے ایسی دلیلیں پیش کی جاتی ہے نہ جس کا سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ جاتی ہے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، امام حسین علیہ السلام پشت رسول پر ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ امام حسین افضل اور نماز نعوذ باللہ مفضول۔ مجھے نہیں معلوم کیا افضل اور کیا مفضول، لیکن اس سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوا کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے۔ ہاں اتنا سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول کا جو سجدہ کچھ سیکنڈوں کا تھا وہ کئی منٹوں کا ہو گیا، یعنی یہ بات ضرور سمجھ میں آ گئی کہ جہاں حسین آ جاتے ہیں سجدے طولانی ہو جایا کرتے ہیں۔ اب اور جانے
گرامی، اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ کون افضل ہے اور کون مفضول ہے، ہاں یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب حسین آ جاتے ہیں سجدے بڑے ہو جاتے ہیں، عبادتیں طولانی ہو جاتی ہے، یہ اور بات ہے یا حسین کسی کی پشت پہ آئے یا حسین کسی کے دل میں آ جائے، جہاں بھی حسین آئیں گے سجدے طولانی ہو جائیں گے، حسین آئیں گے عبادتیں لمبی ہو جائیں گی، ہے نہیں؟ اس قسم کی بہت سی باتیں کن کن باتوں کو پیش کروں، لیکن افسوس ہے آج ہمارا جوان ان باتوں پر توجہ دے رہا ہے اور مان بھی رہا ہے، ورنہ ان باتوں کی جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں نا، میں نے کہا ان کا کوئی سر ہے نہ پیر۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے نماز کی قضا ہے، عزاداری کی قضا نہیں، ہے نہیں؟ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جس چیز کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی اسی چیز کو لا کے آج امام حسین سے ٹکرایا جائے، عزاداری سے ٹکرایا جائے، کیا ہے؟ نماز کی قضا ہے، عزاداری کی قضا نہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ واضح لفظوں میں نماز کی قضا کی جا سکتی ہے، نماز کا وقت کم ہے، لیکن عزاداری کی قضا، میں مثال لیتا ہوں آپ کو، آپ خود فیصلہ کیجئے، عقلی فیصلہ کیجئے کہ ہونا کیا چاہیے۔ آپ کے گھر پہ دو بل آئے، ایک ہے لائٹ کا بل اور ایک ہے پانی کا بل، ہے نہیں؟ اس کی تاریخ نیچے لکھی ہوتی ہے، لائٹ کے بل پہ لکھا ہوا ہے کہ 1 مہینے کے اندر آپ کو اس کو کیا کرنا ہے؟ بھرنا ہے۔ پانی کے بل کی مدت زیادہ ہے کہ 3 مہینے میں آپ بھر سکتے ہیں۔ اب آپ کا فیصلہ، آپ لائٹ بل پہلے بھریں گے کہ پانی کا بل پہلے بھریں گے؟ کون سا بل پہلے بھریں گے؟ ہر عقل مند کہے گا لائٹ بل پہلے بھریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مدت کم ہے، اس کی مدت زیادہ ہے، اسے آرام سے بھرا جائے گا۔ یہ تو عقلی فیصلہ ہے نا، جس کا وقت کم ہو اسے پہلے بھر دیا جائے، جس کا وقت طولانی ہو اسے بعد میں بھی بھرا جا سکتا ہے۔ آپ کہہ رہے نماز کی قضا ہے، اس کا مطلب نماز کا وقت تنگ ہے، عزاداری کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، تو پھر ہونا یہ چاہیے نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ 24 گھنٹے میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ آپ نے غور کیا جانکاری تو اسے محسوس کیجئے، تو یہ انسان کا عقلی فیصلہ ہے کہ جس چیز کا وقت کم ہوتا ہے اسے انسان پہلے انجام دیتا ہے، اور جس چیز کا وقت وسیع ہوتا ہے اس کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ 24 گھنٹے میں کبھی آپ کو کسی نے آگے کہا کہ 9 بجے مجلس کیجئے، 8 بجے، آپ کا دل ہے، آپ رات میں 2 بجے اٹھ کے بھی یا حسین کر رہے ہیں، کوئی روکنے والا ہے؟ صبح 4 بجے اٹھ کے بھی آپ یا حسین کر رہے ہیں، کوئی روک رہا ہے؟ اس کا مطلب عزاداری 24 گھنٹے میں آپ کبھی بھی بجا لا سکتے ہیں، لیکن ہاں نماز کے لیے وقت مقید ہے۔ ظہر ہے تو مغرب تک قضا ہو جائے گی، مغرب اور عشاء ہے تو نصف رات کے بعد قضا ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت تنگ ہے، عزاداری کا وقت وسیع ہے، تو کیوں نہ یہ کر لیا جائے، اول وقت نماز پڑھ لی جائے، پھر عزاداری ہی عزاداری کی جائے۔ ایک بات تو میں ہمیشہ اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے اگر میں آپ سے آگے پوچھوں کہ عزاداری کی ڈیفینیشن کیا ہے، عزاداری کی تعریف کیا ہے، آپ بتائیں؟ عزاداری کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے، ہر وہ چیز جو کربلا والوں کی یاد دلا دے وہ عزاداری ہے نہیں؟ عزاداری کی تعریف یہی تو ہے بھئی، آپ مجلس میں بیٹھے کیوں؟ عزاداری ہے، کربلا والوں کا تذکرہ، کربلا والوں کیا، تو ہر وہ چیز جو امام حسین کو یاد دلا دے، جو کربلا کو یاد دلا دے، اسی کو تو عزاداری کہتے ہیں۔ کیا نماز سے بڑی بھی کوئی عزاداری ہے؟ کیا ایسی بھی کوئی نماز ہے جس میں حسین کا سجدہ یاد نہ آتا ہو؟ ایسی بھی کوئی نماز ہے جس میں شہزادی زینب کی نماز شب یاد نہ آتی ہو؟ ایسی بھی کوئی نماز ہے جس میں سید سجاد کے بندے ہوئے ہاتھ یاد نہ آتے ہو؟ عزیزان گرامی، اگر عزاداری حسین کی یاد کا نام ہے تو نماز بہترین عزاداری ہے، مصلی پہ آ کر بڑی عزاداری برپا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرامی، یہ مغالطہ ہے کہ آپ لا کے نماز افضل یا عزاداری افضل، امام حسین افضل یا عزاداری افضل، نماز کی قضا ہے، عزاداری کی قضا نہیں۔ قضا کر ہی کیوں رہے ہیں آپ؟ کیا کو قضا کرنی پڑے؟ آپ غور کریں جائیں کیا نہیں؟ تو اصل مسئلہ یہاں اچھا ہوتا کیا ہے، انسان کے پاس چوائس کب آتی ہے، انتخاب کب آتا ہے؟ جب انسان دو چیزوں میں سے ایک کو لینا چاہے۔
تو کیا کرتا ہے؟ ایک کو برا کرتا ہے، جس کو لینا ہے اس کو اچھا. آپ دکان پہ گئے، آپ کو 2 پین خریدنے ہیں، ایک پہ آپ کا دل ہے، دوسرے کو آپ کو خریدنا نہیں ہے. جس پہ دل ہے آپ اس کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں، اور جس پہ دل نہیں ہے اس کو برا بنائے جا رہے ہیں. یہی تو ہوتا ہے. آپ آگے کام کر ہی کیوں رہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک آزاداری لینا ہے، نماز دینا ہے. آپ کو آزاداری بھی لینا ہے، نماز بھی لینا ہے. جب انتخاب نہیں ہے تو پھر یہ سوچ کس لیے کہ یہ افضل یا وہ افضل؟ یہ افضل و مفضول کی باتیں وہاں کی ہے جب ایک کو لینا ہو دوسرے کو چھوڑ دینا ہو. جب دونوں کو لینا ہو وہ افضل و مفضول کے مسائل نہیں آتے، اس لیے کہ اپنانا دونوں کو ہے. اچھا یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ ابھی تک حقیقی معنوں میں ہمیں نماز کا مزہ ہی پتہ نہیں چلا. اگر حقیقی معنوں میں نماز کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی، نماز کا مزہ مل جاتا، تو ہمارا دل مصلی سے اٹھنے کے لیے کہتا ہی نہیں. البتہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے کہا 24 گھنٹے مصلی بیٹھے، نہیں. اسلام نے تو کہا جا کے بچوں کے لیے غذا فراہم کیجیے، وہ بھی عبادت ہے. جاب پہ جائیے، مر جائیے تو شہید کا رتبہ ہے کہ بچوں کے لیے نان و نفقہ لینے کے لیے گئے تھے، ہے نہیں. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہمیں نماز کا لطف آ جاتا، نماز کا مزہ آ جاتا، تو ہم مصلی سے نہ ہلتے، ہم مصلی نہ چھوڑتے. لیکن ہوا کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نماز کا اصل مزہ ہی نہیں معلوم، نماز کا ہمیں اصل لطف ہی نہیں پتا. جس دن نماز کا مزہ پتا چل جائے گا، میں نے کہا ہم مصلی سے ہلیں گے نہیں، ہمارا دل نہیں کرے گا کہ ہم مصلی چھوڑیں. ایسا ہوا ہی نہیں ہوا ہے تاریخ میں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کیا مطلب؟ راتوں کو ذرا کم عبادت کیا کیجیے. اللہ کہہ رہا ہے کس سے؟ اپنے رسول سے. کیوں کہہ رہا ہے؟ رسول اس نماز کا مزہ جانتے تھے، اس عبادت کا لطف جانتے تھے، لہذا پوری رات مصلی پہ کھڑے رہتے تھے. اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا یا رسول اللہ ذرا کچھ کم کر دیجئے، کچھ تھوڑی عبادتیں انجام دیجئے. کیوں؟ لطف پتا ہے نہیں. آپ دیکھیں تاریخ مقدس اردبیلی مقدس ہے، نہ صرف نام کے مقدس. ہمارے پاس مقدس کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو صرف مسجد میں بیٹھا ہو، جو صرف نمازیں پڑھ رہا ہو، اس کے گھر میں کسی پہ ظلم ہو، اس کے ساتھ کوئی مثلاً جو ہے وہ مشکل ہو، اپنے کام سے کام کر آپ سمجھتے ہیں مقدس ہے. جبکہ شریعت نے ایسے لوگوں کو بھی قبول نہیں کیا کہ ظلم ہو رہا ہے خاموش بیٹھے سہ رہے. کس اسلام نے اجازت دی کہ ظلم ہو رہا ہے صحیح ہے اور پھر آپ مقدس بھی ہے نہیں. کتنے لوگ ایسے تھے زمانے امام علی میں کہ جب کہا گیا چلو صفین میں تو کیا کہنے لگے؟ ایک طرف دیکھتے ہیں حاکم شام، ایک طرف امیر کائنات، کہیں نہ کہیں دونوں اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے. نتیجہ ہمیں نہیں پتا، یہاں جائے یا وہاں جائے، اور ہم کیا مقدس ہے، نماز ہماری نہیں چھوٹی. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ آپ کو پتا ہی نہیں، تو آپ مقدس کیسے ہو گئے؟ کیا اللہ کا رسول کی حدیث نہیں سنی؟ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. لیکن زمانے نے ان لوگوں کو مقدس کہا، بیٹھے ہوئے نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے. خیر مقدس اردبیلی جن کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آپ کے تصورات کے مطابق مقدس ہے، نہیں. بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے مجتہدین نے آپ کو مقدس اردبیلی کے خطاب سے نوازا. تاریخ دیکھیں، تاریخ کہتی ہے رات کے سناٹے میں، نجف میں رہا کرتے تھے، رات کے سناٹے میں نماز شب کے لیے بیدار ہوتے. اس زمانے میں پائپ لائن وغیرہ نہیں تھی، پانی سپلائی سسٹم اس طریقے کا نہیں تھا. کنویں پر گئے اور کنویں پر جانے کے بعد ڈول ڈالا کہ پانی نکال کر وضو کرے اور نماز بجا لائے. تاریخ کے جملے جیسے ڈول بھر کے پانی کا اوپر کھینچا ہے تو ڈول میں پانی کے بجائے ہیرے جواہرات. مقدس اردبیلی ہے. ہم اور آپ ہوتے تو بس اس سے بڑی نماز کیا تھی کہ ہیرے جواہرات مل گئے. یہ تو ہوتا ہے نا، آپ کیا نہیں کرتے، ہم پیسوں کے لیے نمازیں نہیں چھوڑتے، ہم پیسوں کے لیے تاخیر نہیں کرتے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. خیر ہیرے جواہرات، ڈول اٹھایا واپس کنویں کے اندر، دوبارہ پھینکا،
تاریخ ہے، ایک نہیں کئی کتابوں میں معتبر علماء نے لکھا، دوبارہ پانی کا ڈول کھینچا، پھر ہیرے جواہرات، پھر واپس ڈول کر دیا، تیسری بار ڈالا، پھر ہیرے جواہرات۔ اب جب ہیرے جواہرات نکلے تو ہیرے جواہرات کو سائڈ میں رکھا، بارگاہ خداوند نے ہاتھوں کو اٹھایا، اے پروردگارا مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، اتنا پانی چاہیے کہ خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ میں 2 رکعت نماز بجا لا سکوں، یہ میری 2 رکعت نماز ان ہیرے جواہرات سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب جو ڈول پھینکا ہے اب ہیرے جواہرات نہیں آئے بلکہ پانی آیا ہے، غور کر رہے ہیں؟ تو ایسی شخصیت ہے مقدس اردبیلی۔ ہم تو سوچتے ہیں، آپ دیکھیں میں کن باتوں پیش کروں، ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص آیا کہ مولا میں فلاں سفر تجارت پہ جا رہا ہوں، آپ دیکھیں ہماری فکریں دیکھیں، ہمارا انداز دیکھیں اور ائمہ کی تعلیمات دیکھیں، کہ میں سفر حج پہ جا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے استخارہ میرا جانا بہتر ہے کہ نہیں۔ امام نے استخارہ دیکھا، آپ دیکھیں ہم اپنی نمازوں کو کن چیزوں سے ملاتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں۔ امام نے استخارہ دیکھا کہ استخارہ منع آ رہا ہے، سفر پہ مت جاؤ۔ ہوتا ہے آج بھی لوگ استخارہ دکھا تو لیتے ہیں لیکن منع آنے کے بعد دل مانتا بھی نہیں۔ خیر منع آنے کے بعد بھی انہوں نے سامان سفر بانا اور تجارت پر چلے۔ اچھا اتفاق تجارت پر گئے، بزنس کے لیے گئے تو ایسا نہیں کہ ان کو نقصان ہو بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوا، اور ایسا فائدہ کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اچھا فائدہ لیتے خاموش ہو جاتے، خاموش نہیں ہوئے، فائدہ آئیدہ جب واپس پڑھتے سامان رکھا، سب جگہ پہ ٹھکانے سے لگایا، امام کی خدمت میں آیا کہ مولا میں جب جا رہا تھا سفر تجارت پر تو میں نے آپ سے استخارہ دکھایا تھا، ہاں میرا استخارہ منع آیا تھا، کہاں منع آیا تھا، کہیں یا اپنا رسول اللہ، اس کے بعد بھی میں گیا تجارت کے لیے، اب گیا تو میرا نقصان ہی نہیں، اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا فائدہ نہیں ہوا تھا۔ پتہ ہے امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا بتاؤ جب تم یہاں سے فلاں مقام پہ پہنچے تھے، رات کو لیٹ نائٹ آدھی رات کے بعد وہاں پہنچے تھے، جب سو گئے تو صبح اٹھ کے نماز پڑھی تھی؟ کہا نہیں مولا وہ تو قضا ہو گئی۔ مولا نے کہا تم نے یہ دیکھا کہ پایا کیا، یہ نہیں دیکھا کہ کھویا کیا۔ ایک صبح کی نماز قضا ہونے کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ مال کما کے آ رہا ہے، سب کچھ اتنی کبھی اس کی تجارت نہیں ہوئی، لیکن امام کرے وہ 2 رکعت نماز جو تم نے قضا کر دی، یہ اس مال سے کئی زیادہ بہتر تھی جو زندگی میں تمہیں پہلی بار اتنا ملا۔ ہم نے کبھی نماز کو اس عنوان سے دیکھا، کبھی اس طریقے سے سوچا؟ میں نے کہا ہم لا کے نماز سے ٹکراتے اس لیے ہے کہ ہمیں کبھی نماز کا لطف نہیں لیا، نماز کا ہمیں مزہ نہیں پتا۔ جس دن نماز کا پتہ چل جائے گا ہم مصلی نہیں چھوڑیں گے۔ یہی مقدس اردبیلی۔ کس بات کو پیش کروں؟ تاریخ کہتی ہے ایک بار مقدس اردبیلی نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا۔ اللہ کے رسول کو دیکھا، صرف اللہ کے رسول نہیں، ساتھ میں جناب موسیٰ بھی ولا نبینا علیہ السلام وہ بھی موجود ہے۔ ہوا کیا؟ خوابی میں اللہ کے رسول سے جناب موسیٰ کہتے ہیں یا نبی اللہ یا سردار انبیاء، آپ کی ایک حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے ہے۔ جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں، کوئی عام نبی نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی خدا، اے ہمارے سید و سردار، آپ کی ایک حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہے۔ یہ تو بتائیے ان علماء میں سے کوئی ایک مثال، علماء میں سے کوئی ایک تو بتائیے کہ جو بنی اسرائیل کے نبی کے جیسا ہو۔ خواب میں
اللہ کے رسول نے جناب مقدس اردبیلی کی طرف اشارہ کیا کہ یہی وہ شخصیت ہے کہ ان جیسے اور کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہے. اب ہونا کیا تھا؟ جناب موسیٰ میں بھی تو نبی خدا سے جستجو ہوئی کہ سردار انبیاء کہہ رہا ہے کہ اس قسم کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے جیسے. جناب موسیٰ جناب مقدس اردبیلی کی خدمت میں آئے, آگے کہتے ہیں کہ ہمارے سردار کا یہ بیان ہے کہ آپ ان کی امت کے جو آپ علماء ہیں یہ ہمارے انبیاءوں کے جیسے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جناب موسیٰ. جناب موسیٰ. تو جناب مقدس اردبیلی کہتے ہیں میرا نام احمد بن محمد, اردبیل میں پیدا ہوا, نجف اشرف میں تعلیم حاصل کی, کربلا مولا میں کچھ دن رہا, صبح میں یہ کرتا ہوں, شام میں یہ مشغولیت ہے, ادھر جاتا ہوں, ادھر درس حاصل کرتا ہوں, یہ کام کرتا ہوں. ایک لمبی تفصیل مقدس اردبیلی نے بیان کر دی. جناب موسیٰ نے کہا مقدس اردبیلی ہم نے تم سے تمہارا صرف نام پوچھا تھا, اتنی بڑی تفصیل کیوں بتا دی؟ ایک واقعہ سورہ مبارکہ تام جناب موسیٰ کا ہے. جب جناب موسیٰ کی شادی قرآن کہہ رہا ہے جناب شعیب کی بیٹی سے ہوئی, زوجہ کو لے کے چلے, چلتے چلتے درمیان میں شام ہو گئی. بیوی نے کہا ذرا روشنی کا انتظام تو کرو, ہے نہیں؟ ایسے بیوی کام کا تو فرمائشیں کرتی رہتی ہے بیچاری, نبیوں سے بھی کرتی تھی. کہا ذرا روشنی کا انتظام کرو. ایک مقام پہ اپنی بیوی کو ٹھہرایا تو جناب شعیب کی بیٹی تھی اور دور ایک چنگاری دکھائی دے رہی تھی, اس کی طرف چل پڑے. سورہ مبارکہ تانے پورا وادی مقدس کے عنوان سے کئی آیتیں اس میں. جناب موسیٰ چلے اس وادی مقدس تک پہنچے. ابھی پہنچے ہی تھے کہ پروردگار, خود سورہ تانے تذکرہ کیا, پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ مقدس طہارت تک پہنچ گیا جناب موسیٰ اس آگ کو لینے کے لیے, چنگاری کو لینے کے لیے, ہے. تو خدا نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ عصا لے کے چلا کرتے تھے, بہت مشہور ہے, جو فرعون کے دربار میں جسے اژدھا بنا دیا تھا. جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ ہیا عصایا اتوکہ علیہا واہش بہا غنمی ومعارب اخری, میرے ہاتھ میں عصا ہے, میں اس پہ سہارا لیتا ہوں, میں اسے بکریوں کو چراتا ہوں, میں اسے اپنے دوسرے کام کرتا ہوں. جناب موسیٰ نے طویل جواب دیا تھا, ہے نہیں. اب مقدس اردبیلی سے جناب موسیٰ پوچھ رہے ہیں اے مقدس اردبیلی تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام احمد بن محمد, اردبیل میں پیدا ہوا, نجف میں پڑھائی کی, کربلا میں رہا, صبح اٹھتا ہوں تو یہ کرتا ہوں, شام ہوتی ہے تو یہ کرتا ہوں, فلاں جگہ درس لیتا ہوں, فلاں جگہ تعلیم دیتا ہوں. ایک مرتبہ مقدس اردبیلی سے پوچھتے ہیں میں نے تو صرف تمہارا نام ہی پوچھا تھا, اتنی بڑی تفصیل تم نے بتا کیوں دی؟ تو جناب مقدس اردبیلی نبی خدا جناب موسیٰ سے کہتے ہیں یا نبی خدا اللہ نے اتنا ہی تو پوچھا تھا آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تاریخ ہے جان گیا, کہہ رہے تھے ہے عصایا, میرے ہاتھ میں عصا ہے, ڈنڈا ہے, لیکن آپ نے تو کہا ہے عصایا اتوکل علیہا واہش بہا غنمی ومعارب اخری, یہ عصا ہے, میں اس پہ سہارا کرتا ہوں, اس سے بکریوں کو چراتا ہوں, اس سے دوسرے کام انجام دیتا ہوں. اتنا بڑا جواب دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جناب موسیٰ بول پڑے یہ پہلا موقع مجھے ملا تھا کہ میں ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے خدا سے گفتگو کرنے کا موقع تھا, لہٰذا میں نے چاہا کہ بات ذرا طولانی ہو جائے, جتنی بات طولانی ہوگی اتنا مرتبہ بڑھ جائے گا, اتنی فضیلت بڑھ جائے گی. مقدس اردبیلی کہتی ہے یا نبی خدا یہ بھی تو دیکھیے مجھے بھی پہلا موقع نصیب ہوا کہ نبی خدا سے الکلام ہو گیا ہوں, میں بھی چاہتا ہوں گفتگو ذرا طولانی ہو کہ فضیلتیں اور بڑھ جائے. ارے حیدری ارے فاطمی
مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ یہ چاہ رہے تھے کہ خدا سے بغیر وسیلے کے گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو ذرا طولانی ہو جائے، ویسے میں بھی تو یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی خدا سے پہلی مرتبہ بغیر وسیلے کے بات کر رہا ہوں، گفتگو ذرا کچھ طولانی ہو جائے تاکہ فضیلتیں ہست بات سے نہیں ہٹے گا۔ واقعات کے چکر میں یہ باتیں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز کا مزہ کیا ہے آپ کو پتا چلے۔ 2 تذکرے پیش کر چکا، تیسرا تذکرہ نماز کا مزہ دیکھیے۔ کیا کہہ رہے جناب موسیٰ؟ خدا سے بات کر رہا تھا، لہذا دل کر رہا تھا کہ جتنی طولانی ہو اتنی فضیلتیں بڑھے، اتنا مقام بڑھ جائے۔ یہ تو بات تھی۔ ہوتا بھی کیا ہے جان گرامی، آج اگر کوئی اپنے بستی کے ایم-ایل-اے سے جا کے ملاقات کر لے، کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر سے جا کے ملاقات کر لے، قدم زمین پہ نہیں ٹھہرتے ہیں، فوٹو بھی کھنچوائے جاتے ہیں، سیلفیاں بھی لی جاتی ہے نہیں، اور اچھا برا بھی کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ بعض لوگ تو عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ ملا کر ان کی فوٹو لاتے بھی ہیں بڑی پارٹی سے اور لا کے دکھاتے بھی ہیں۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ صرف ثواب جاریہ ہوتا ہے، گناہ بھی گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے نہیں؟ آپ نے کسی نامحرم سے مصافحہ کیا اور اس کو اپنے فوٹو میں پکچر میں لے آئے، اب جتنی بار آپ دکھا رہے ہیں آپ گنہگار ہیں۔ اب اگر ایسا نہیں ہے کسی ثواب جا کے مسجد بنا دی، جب تک مسجد چل رہی ہے ثواب ہی ثواب ہے، گناہ بھی تو گناہ جاریہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص من سنّا سنتن حسنہ فلہ اجر، اگر کوئی چیز ایک اچھی چیز کی بنیاد ڈالے، جب تک اچھی چیز ہے اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ وہ من سنّا سنتن سیئہ فلہ اجر، اور اگر کوئی کسی بری چیز کی بنیاد ڈالے، جب تک بری چیز ہے تب تک اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے، میں دونوں کی ایک مثال دیتا ہوں، ہے نہیں؟ آپ بتائیے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے دامن میں کتنا ثواب ہوگا؟ ہے نہیں؟ ابھی آپ نے 40 منایا، امام حسین کے روضے کے پہلے ظاہر، جو اچھی چیز کی بنیاد ڈال دے، جب تک وہ چیز باقی ہے تب تک ثواب باقی ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے ظاہر ہے جنہوں نے روضہ امام حسین کی زیارت کی بنیاد ڈال دی، ملینوں ظاہر کربلا جاتے ہیں، سب کو ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، کہیں نہ کہیں جابر ابن عبداللہ انصاری کو بھی جو اچھی چیز کی بنیاد ڈالے گا اس کو جب تک وہ چیز باقی ہے تب تک اس کو ثواب ملے گا۔ جیسے جناب جابر بن عبداللہ انصاری زیارت امام حسین کی بنیاد ڈالی، آج تک ثواب ان کے کھاتے میں۔ دوسرے جملے کی بھی ایک مثال سن لیجیے جو بالکل کرنٹ ہو، من سنّا سنتن سیئہ، جو کسی بری چیز کا رواج ڈالے، جب تک بری چیز باقی ہے، اس میں برائی باقی ہے، تب تک اس کا عذاب اس کے لیے کتابوں میں نہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری ایسی مثالیں نہیں، میں کرنٹ مثال دیتا ہوں۔ میں نے واٹس ایپ پر ایک گروپ بنایا ہے نہیں، اب میرے اس گروپ میں کبھی مرجعوں کو برا بولا جاتا ہے، تو کبھی مجتہدین کو گالی دی جاتی ہے، تو کبھی کسی مومن کی عزت پامال کی جاتی ہے، تو کبھی کسی مومن پر تہمت لگائی جاتی ہے، تو کبھی کسی کی عزت کو نیلام کیا جاتا ہے، تو کبھی کسی پر جانے گرامی بری بری تہمتیں لگائی جاتی ہے۔ یقین مانیے جو لگا رہا ہے نہیں، میں ہمیشہ اپنی مجلسوں میں تکرار کرتا ہوں اور کروں، یاد رکھیے وہ لوگ، وہ جوان جو سمجھتے ہیں کہ مجتہد کو برا بولتے ہیں، مرجع کو برا بولتے ہیں، ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیے، 12 تکرار کرتا ہوں، کوئی انسان اگر سورج پر تھوکے تو سورج کا کچھ نہیں جاتا، تھوک اس کے منہ پہ آتی ہے۔ اور کر جانے گرامی
اور یقین مانیے نعمتوں کی قدر کرنا جانیے، ورنہ نعمتیں سلب ہو جائے گی تو افسوس ہوگا۔ خدا کا شکر کیجئے، خدا نے آپ کو ایسے علماء دیے جیسے غیروں کو امام بھی نہیں ملے۔ اور جانے گرامی یہ واضح ہوا ہے۔ خیر، تو آپ نے گروپ بنایا جس میں برا بولا جا رہا ہے۔ میں نے کہا مومن، مجتہد، مرجع، عالم، فاضل کسی کو باقی نہیں رکھا گیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو برا بول رہا ہے وہ تو گنہگار ہے کہ تہمت لگا رہا ہے نہیں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کہتا ہے، یاد رکھیے کسی پر بھی تہمت لگانے سے پہلے، کسی پر بہتان لگانے سے پہلے، کسی کو برا بولنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ اللہ کی ذات ہے، اگر ہدایت کرنے پر آ جائے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ آپ مجھے برا بول رہے ہیں، ممکن ہے اگلے مرحلے میں ہو سکتا ہے میں آپ کے برا بولنے کے مطابق غلط ہوں، ہو سکتا ہے اگلے لمحے میں خدا مجھے ہدایت دے دے، میری تو ہدایت ہو گئی، آپ کا کیا بنا؟ اور کہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ پیش کرتا کہ ہدایت کے لیے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں آیت اللہ بروجردی، جن کا اگر آپ قم میں گئے ہوں گے، جن کا جانے گرامی قبر مطہر بھی حرم معصومہ قم صلام اللہ علیہ میں، اور جو مسجد اعظم ہے وہ آپ ہی کی بنائیں۔ آیت اللہ بروجردی کے فلسفے کے جو استاد ہیں قاضی جہانگیر خان، نام بھی آپ دیکھیے، کبھی آپ نے ایسا نام بھی نہیں سنا ہو، ان کے لیے ملتا ہے کہ یہ پیشہ وارانہ پروفیشنل گٹار بجاتے تھے۔ مجتہد بعد میں بنے، استاد بعد میں بنے، پہلے ان کا کام کیا تھا؟ پروفیشنل گٹار بجاتے تھے، یعنی خاندانی فیملی بزنس ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، پروفیشنل گٹار بجاتے تھے۔ ہوا کیا؟ ایک بار گٹار بجا رہے تھے، کسی پروگرام میں گٹار کا تار ٹوٹ گیا، یعنی گٹار کا تار ٹوٹا تو کیا ہوا؟ دوڑے دوڑے میکینک کے پاس آئے، کہنے کی بات تھا کہ میرے گٹار کا تار ٹوٹ گیا، اسے دیکھو، اسی پہ میری روزی روٹی ہے، اسی سے میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں۔ گٹار بنانے والے نے لیا، تار جوڑنا شروع کیا، تار جوڑتے جوڑتے اس کی نگاہ ان کے اوپر پڑی، چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا، اس لیے کہ گٹاری میں پیٹ چلتا تھا، گھر بار چلتا تھا۔ ایک مرتبہ گٹار والے نے ہنس دیا، کیا ہو گیا؟ مسکرا، ان کو آ گیا غصہ، کہ تمہیں ہنسی آ رہی ہے، میں پریشان ہوں، میرے گٹار کا تار ٹوٹ گیا، نہ بنے گا تو اتنا خرچہ میں کر نہیں سکتا کہ نیا گٹار لاؤ۔ وہ کہتا ہے ہنسی اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ کے گٹار کا تار ٹوٹ گیا، ہنسی اس لیے آ رہی ہے، سوچتا ہوں کہ آپ کے گٹار کا تار ٹوٹ گیا ہے، آپ اتنے پریشان ہیں، آپ کے دل کے تار خدا سے کب سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے سوچا، تاریخ کا جملے آپ حوالہ لے لیجئے گا، تاریخ کہتی ہے گٹار چھوڑا ایک جملے پر، کس کے جملے پر؟ گٹار بنانے والے کے جملے پر، جا کے روتے رہے، کسی نے ہاتھ پکڑا، حوض نمیا کا راستہ دکھایا، اتنی پڑھائی کی کہ میں کہا آیت اللہ بروجردی کے استاد قرار پائے۔ بس ہو کیا رہا ہے؟ ہم ہر دوسرے کو جہنمی بنانے کے لیے تلے ہوئے، یہی تو ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جیسے دین کے ہم ٹھیکیدار ہیں اور خدا نے جنت اور جہنم ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے، فلا مقصر، فلا غالب، فلا یہ، فلا وہ، ہمارا بس چلے تو ہم سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں اور خود بھی جہنم میں چلے جائیں، ہے نہیں؟ ایسے اگر ہم کریں گے تو جہنم میں جگہ کم ہو جائے گی، جنت بنی کس لیے؟ جانے گرامی یہ کام ہمارا نہیں، رحمان کی رحمانیت جانے، اس کی جنت و جہنم جانے، یہ ہمارے ہاتھ کا نہیں ہے کہ آپ کسی کو جہنم دیجئے، کسی کو جنت تقسیم کر دیجئے۔ اب اگر لہذا بولے تو مثال یہاں سے چلی تھی کہ اگر کوئی واٹس ایپ پر گروپ بنائے، اس میں برا بولا جا رہا ہے کسی مومن کو، کسی بھائی کو، نتیجہ کیا ہے؟ جو بول رہا ہے وہ تو گنہگار ہے ہی، لیکن جس نے گروپ بنایا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں گنہگار ہے کہ ایک ایسی سنت کا آغاز کیا ہے جس میں برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہا من سنّا سنتن سیئہ فلو اجر، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جو کسی بری چیز کی بنیاد ڈالے، جب تک برائی باقی رہے گی عذاب اس کو بھی ملتا رہے گا، جب تک گروپ میں دوسروں کو برا بولا جائے گا گنہگار یہ بھی ہے جس نے گروپ بنایا تھا، ہے نہیں؟ لیٹسٹ مثال ہے آج کی۔ تو بات کہاں سے چلی تھی کہ نماز کا مزہ، ہے نہیں؟ تو اللہ کے رسول آپ دیکھیں مقدس اردبیلی کا تذکرہ کیا، کیا کہہ رہے ہیں جناب موسیٰ کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ خدا سے زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہوں،
زیادہ دیر تک محو گفتگو رہوں، ہے نہیں؟ اور میں نے کہا ہمارا مزاج بھی ہے کہ ہم جب کسی پولیٹیشین شخصیت سے، کسی سیاسی شخصیت سے مل کے آتے ہیں تو ہمارے قدم زمین پہ نہیں بیٹھتے، فوٹو دکھاتے ہیں، فلمیں بتاتے ہیں ہم فلاں سے مل کے آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک ایم ایل اے سے مل کے آئے ہیں، آپ ایک پولیٹیشین شخصیت سے مل کے آئے ہیں۔ یہی تو ہے نا عزیزان گرامی؟ بتائیے کیا کوئی ذات خدا سے بڑی ذات ہے؟ کیا کوئی حاکم خدا سے بڑا حاکم ہے؟ تو پھر نماز پڑھیے تو فخر کیجئے کائنات کے رب العالمین سے مل کے آ رہا ہوں، اس ذات سے مل کے آ رہا ہوں جس کے برابر کوئی ذات نہیں ہو سکتی ہے۔ نہیں نماز ایک تو، اس کے علاوہ کیا ہے نماز؟ خدا سے بڑی کوئی ذات ہے؟ میں نے کہا چھوٹی موٹی شخصیتوں سے ملنے کے بعد قدم زمین پہ نہیں ٹکتے۔ نماز پڑھیے تو فخر کیجئے خدا کی بارگاہ میں جا کر۔ میرے جملے تھوڑی کہ خدا کی بارگاہ میں، ہوا کیا؟ اللہ کے رسول معراج کی منزلوں کو طے کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر اس کے آگے جا کے جب واپس آئے، اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب سے معراج کا تذکرہ شروع کیا، ہے نہیں؟ میں پہلے آسمان پہ گیا، یہ ہوا، دوسرے آسمان پہ گیا، یہ کرشمات دیکھے، تیسرے آسمان کی حالت یہ تھی، چوتھے آسمان پہ یہ دیکھا، پانچویں آسمان سے فلاں سے ملاقات کی، چھٹا اور ساتواں حد ہے کہ سدرۃ المنتہا پر سید الملائکہ جبرائیل نے میرا ساتھ چھوڑا، اس کے باوجود رسول کہتے میرے قدم اس کے آگے گئے، ہے نہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا ہے گھر کے جب بڑے سفر میں جاتے ہیں، جب واپس آتے بچے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہمارے لیے کیا لے کر آئے، ہے نہیں؟ اصحاب نے بھی کچھ اس طریقے کی بات کہا، یا رسول اللہ یہ ساری فضیلتیں آپ کی تسلیم، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے مبارک، لیکن ہم تو اس فضیلت سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ آپ گئے، آپ کو فضیلت ملی، لیکن ہم تو اس فضیلت سے محروم رہ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں آتے آتے تمہارے لیے بھی تحفہ لے کے آیا ہوں، الصلاۃ معراج المومن، جو مصلی عبادت پر آ جائے سمجھنا عبادت پر نہیں بلکہ معراج کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم اس فضیلت سے محروم نہیں ہو، میں تمہارے لیے تحفہ دے کر آتا ہوں، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، ایک بار نہیں، دن میں 5 مرتبہ 5 وقتوں میں اس طریقے سے تم معراج حاصل کر سکتے ہو، خدا کی بارگاہ میں حاضری دے سکتے ہو۔ اور فخر کرنا چاہیے کہ خدا نے کم سے کم ہمیں یہ موقع تو دیا کہ اپنی بارگاہ میں بلایا، اگر نہ بلاتا تو ہم کہاں جاتے؟ لیکن افسوس کی بات، میں نے کہا ہمیں نماز کا لطف نہیں پتا، نماز کا مزہ نہیں پتا۔